بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 دسمبر بروز سوموار ہم بات کریں گے سپریم کورٹ میں بڑے اہم کیسز کی سماعت ہوئی ہے۔ ایک جعلی بینک اکاؤنٹس کیس ہے جو کہ آصف زرداری اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ایک کیس فائل ہوا تھا، اور جس میں یہ 35 ارب روپے کا انہوں نے فراڈ کیا تھا، اور جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے جو ٹرانزیکشنز ہوئی تھی یہ ان کے خلاف ایلیگیشن تھا، اور اس میں ایک اہم ملزم ہے، مرکزی ملزم، اس کی درخواست ضمانت پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ خورشید شاہ، ان کے 2 بیٹے، بیوی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف آج سپریم کورٹ میں جو ان کی درخواست ضمانتیں ہیں اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے۔ بڑی دلچسپ سماعت ہے، اور رضا ربانی وکیل تھے، اور آج جو ان کے ساتھ عدالت میں ہوا ہے اور وہ کیوں عدالت سے بھاگے ہیں اور کیوں انہوں نے آج ضمانت کے اوپر بحث نہیں کی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور زرداری خاندان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک اہم ایم پی اے جو کہ سندھ اسمبلی کے ایم پی ہیں، جب استعفوں کا کہا گیا ہے تو اس نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ بات کیا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے، ان کا ایشو کیا ہے، ڈسپیوٹ کیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں خورشید شاہ کی ضمانتوں کے حوالے سے۔ جعلی اکاؤنٹس میں بعد میں بات کریں گے، پہلے خورشید شاہ کی درخواست ضمانتوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ خورشید شاہ جیل میں ہیں، اور ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک ایم پی اے ہے اویس فرخ شاہ، اور دوسرا ان کا بیٹا ہے اویس قادر۔ ان کی ایک اہلیہ، داماد اور باقی لوگوں کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا تھا۔ یہ 1 ارب 23 کروڑ روپے کے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں ان کو جیل جانا پڑا تھا، اور خورشید شاہ کی سندھ ہائی کورٹ سے درخواست ضمانت خارج ہوئی تھی، اور ان کے بیٹے کی عبوری ضمانت بھی خارج ہو گئی تھی سندھ ہائی کورٹ سے، اور وہ بھی سپریم کورٹ میں عبوری ضمانت لے کر آئے تھے۔ جو خورشید شاہ ہے وہ پوسٹ اریسٹ بیل بعد از گرفتاری ضمانت لے کر آئے تھے سپریم کورٹ میں، جبکہ ان کے ایک بیٹے کی، اہلیہ کی اور باقی ملزمان کی ضمانت منظور کر لی تھی۔ عبوری ضمانتیں جو قبل از گرفتاری ضمانتیں، پری اریسٹ بیل جو ہے وہ منظور کر لی گئی تھی۔ جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس کی کینسلیشن میں نیب نے درخواست فائل کی تھی کینسلیشن کی، تو یہ 2 درخواستیں تھیں ملزمان کی طرف سے، ایک پری اریسٹ بیل تھی اور ایک پوسٹ اریسٹ بیل تھی، اور باقی جو ہے وہ کینسلیشن آف بیل تھی نیب کی طرف سے۔ جسٹس مشیر عالم صاحب کی سربراہی میں سماعت ہوئی ہے۔ یہ 3 رکنی بینچ تھا۔ جب سماعت شروع ہوتی ہے تو رضا ربانی صاحب نے عدالت میں یہ کہا کہ بطور وکیل میں عدالت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا موکل بالکل بے گناہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے موکل کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس ہی نہیں ہے، کوئی ان کے خلاف منی لانڈرنگ نہیں ہے، کوئی جعلی اکاؤنٹس کا کیس نہیں ہے، اور یہ جو ان کو جیل میں اتنے عرصے سے بٹھایا ہوا ہے یہ بالکل غیر قانونی ہے، اور اس کو ریلیز کرنا چاہیے ضمانت پر۔ جسٹس مشیر عالم صاحب نے فرمایا کہ رضا ربانی صاحب، آپ باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا آپ سمجھنا نہیں چاہتے، آپ کا کیس اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ بیان کر رہے ہیں، یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے جس کو آپ اتنا ایزی لے رہے ہیں۔ اور عدالت نے کہا کہ آپ نے سندھ ہائی کورٹ میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ آپ کے جو اثاثے تھے وہ آمدن سے زائد تھے، اور آپ نے یہ بات عدالت میں سندھ ہائی کورٹ میں تسلیم کی ہے، اور آپ کے خلاف یہی کیس ہے، اور جب آپ کے خلاف یہ کیس ہے جس کو آپ نے ایڈمٹ کیا ہے، تو اس کے بعد آپ کیسے ضمانت لینے آ گئے ہیں؟ ضمانت کا تو اسکوپ ہی کوئی نہیں۔ جو نیب کا قانون ہے، نیب کے قانون میں تو ضمانت کا ویسے ہی اسکوپ نہیں ہے، تو آپ کیسے ضمانت لینے آ جاتے ہیں یا آپ کیسے ریلیف لینے آ جاتے ہیں؟ تو عدالت نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے میں آپ کیسے جو ہے وہ درخواست ضمانت فائل کر سکتے ہیں۔ ساتھ عدالت نے یہ کہا کہ ایک 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ہے، طلعت اسحاق کا کیس ہے نیب کا، اس میں ضمانت کے کچھ اصول جو ہے وہ عدالت نے مقرر کیے ہیں، تو آپ وہ طلعت اسحاق کے کیس کا فیصلہ پڑھیں۔ جب رضا ربانی صاحب کو کہا کہ طلعت اسحاق کے کیس کا فیصلہ پڑھیں، تو رضا ربانی صاحب فرماتے ہیں جی میں نے وہ کیس نہیں پڑھا اور میں نے وہ فیصلہ نہیں پڑھا۔ عدالت نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ میں آ گئے ہیں بحث کرنے کے لیے، اور سپریم کورٹ نے ضمانت کے، نیب کی ضمانتوں کے حوالے سے جو نئی ججمنٹ دی ہے وہ آپ نے پڑھی نہیں ہے، تو آپ بحث کیسے کرنے آ گئے ہیں؟ اور آپ کا تو پھر میرٹ پہ اوپر تو آپ بات کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، اور 5 رکنی بینچ کا فیصلہ آپ اس کے اوپر بات کریں گے تو، اور آپ عدالت کو بتائیں گے کہ جو رولز بتائے گئے ہیں اس 5 رکنی بینچ کی طرف سے وہ آپ اس میں پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے، تو تب بھی عدالت آپ کی ضمانت لے گی، یا ویسے خالی کہانیاں سنانے سے آپ کو ضمانت مل جائے گی۔ تو انہوں نے کہا جناب میرا تو صرف ایک ہی ہے
کہ وہ ایک سابقہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور وہ جو ہے وہ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور وہ اس وقت بھی MNA ہیں، اور ان کو پارلیمنٹ سے دور رکھا جا رہا ہے، ان کو ان کے حلقے کے لوگوں سے دور رکھا جا رہا ہے۔ تو میری تو عدالت سے منتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ ضمانت پر رہائی دی جائے۔ تو جسٹس مشیر عالم صاحب نے فرمایا کہ یہ عدالت قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے، میرٹ کے حساب سے فیصلے کرتی ہے، یہ منت سماجت سے فیصلے نہیں کرتی۔ اور عدالت نے کہا کہ اگر آپ کی تیاری نہیں ہے آپ کو ٹائم مل سکتا ہے، لیکن آپ کہانیاں سنا کے عدالت کا ٹائم ضائع نہ کریں۔ رضا ربانی صاحب، اب یہ جو خورشید شاہ کی ضمانت ہے یہ بہت دفعہ یہ لگوائی جا چکی ہے، بار بار یہ پہلے بھی 2 دفعہ ایسا ہوا کہ کیونکہ یہ ضمانت ہونے والی نہیں، جیسے شہباز شریف کا معاملہ ہے، یہ حمزہ شہباز کا معاملہ ہے، اور وہ بھی ضمانت کی طرف سپریم کورٹ میں ابھی حمزہ شہباز خاموش ہے اور نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کیس بہت سٹرونگ ہے اور وہ اس کیس میں آگے بڑھنا نہیں چاہتے، اور جیسے شہباز شریف کی ضمانت تھی 5 دن بحث کے بعد بھی ان کو درخواست واپس لینا پڑی تھی، ان کو پتا تھا میرٹ کے اوپر ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی، اور آج کے دن تک جب سے وہ جیل میں گیا ہے شہباز شریف، آج تک اس نے لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ پوسٹ اریسٹ بیل فائل نہیں کی۔ یہی معاملہ ہے خورشید شاہ کا۔ تو جو وکیل تھے رضا ربانی صاحب، انہوں نے عدالت سے کہا کہ مجھے ٹائم دیا جائے، عدالت کو کہا کہ اس میں کوئی شارٹ سی ڈیٹ فرمائی جائے، عدالت نے کہا کوئی ڈیٹ نہیں ہے، ہم اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر رہے ہیں، آپ کے پاس کافی ٹائم ہوگا، آپ تیاری کر لیں، اور تیاری کرنے کے بعد جب آپ کی تیاری ہو جائے گی تو اس کیس کو لگا لیں گے اور بعد میں ہم فیصلہ کریں گے۔ وہ کہتے رہے کہ جناب اس کو نیکسٹ ویک میں رکھ لیں، عدالت نے کہا بالکل ہم ابھی اس کی کوئی تاریخ نہیں دیں گے، ابھی یہ غیر معینہ مدت کے لیے ہی ملتوی ہوگا۔ دوسری طرف خورشید شاہ آج احتساب عدالت میں پیش ہوئے، ان کے دونوں بیٹے بھی، اہلیہ بھی، اور سارے لوگ۔ خورشید شاہ نے وہاں پر عدالت میں جب ان کے خلاف ضمنی ریفرنس فائل ہو چکا ہے اور ساری کارروائی ہونے کے بعد جب میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ محمود اچکزئی نے کل جو لاہور پر حملہ کیا ہے اور لاہور کے غیور عوام کی جو ہے انسلٹ کی ہے، تو رضا ربانی جو خورشید شاہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، جو کچھ انہوں نے لاہور کے بارے میں کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو خورشید شاہ کو اب یا تو جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر تھوڑا سا بھی شرم و حیا ہونی چاہیے، جو ہمیشہ پنجابی کی باتیں کرتے ہیں، جو لاہور کی باتیں کرتے ہیں، اگر آپ اتنے خیر خواہ تھے لاہور کے تو آپ کے سامنے ایک بندہ انسلٹ کر رہا ہے، اور پھر خورشید شاہ نے بھی کہا ہے تو آپ بلاول زرداری آپ کے جاتی عمرہ میں بیٹھا ہے، پوچھیں اسے کہ یہ آپ کا جو سینئر لیڈر ہے اس کے یہ خیالات ہیں لاہور کے بارے میں، اور آپ باتیں کرتے ہیں جمہوریت کی اور آپ کہتے ہیں آپ پورے ملک کی جماعت ہیں، تو یہ تو ان لوگوں کا حال ہے۔ دوسری طرف تھا جعلی بینک اکاؤنٹس کیس، سپریم کورٹ میں یہ بھی جسٹس مشیر عالم صاحب کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور یہ ملزم ہے محمد عمیر۔ یہ 29 جعلی بینک اکاؤنٹس ہیں جن کا کیس چل رہا ہے، اور باقی ملزمان کے علاوہ یہ بھی اس میں ملزم ہیں، اور عدالت میں باقی ملزمان کے بارے میں عدالت نے پوچھا کہ باقی جو ملزمان ہیں اس میں آصف زرداری ہیں، شرجیل میمن ہیں، اس میں مراد علی شاہ کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، بلاول زرداری کے خلاف انکوائری، یہ سارے لوگ اس میں انوالو ہیں۔ تو عدالت نے ایک تو سب کا الگ الگ ریکارڈ طلب کر لیا ہے، عدالت نے سب کی تفصیلات طلب کر لی ہیں، ملزمان کس کو گرفتار ہوا ہے، کون گرفتار نہیں ہوا، کس کے خلاف اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے، یہ ساری ڈیٹیلز عدالت نے پوچھ لی ہیں۔ اور جب جو وکیل تھے ملزم محمد عمیر کے، انہوں نے عدالت میں کہا کہ جو میرا موکل ہے اس کے اوپر صرف یہ ایلیگیشن ہے کہ اس نے جعلی چیکس دیے ہیں، حالانکہ ان چیکوں کے اوپر اس کا کوئی سائن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عدالت کے یہ الفاظ تھے کہ آپ مکہ مدینہ سے نہیں آئے، آپ نے چوری میں دوسروں کی مدد کی ہے، اور آپ مدد کے زمرے میں آئیں گے، اور آپ مدد کرنے کے زمرے میں آپ کے خلاف کیس ہوگا۔ جب عدالت نے یہ بات کی کہ آپ کو مکہ مدینہ سے ہو کر نہیں ہے، آپ چوری کرنے والوں کے ساتھی ہیں اور آپ نے چوری میں ان کو مدد پرووائڈ کی ہے، تو ان کے جو وکیل تھے عمیر کے، انہوں نے کہا جناب ہم اس میں بے قصور ہیں۔ عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ اتنا بھی سیدھا نہیں ہے، اور جب تک سارا ریکارڈ نہیں آ جاتا، جب تک سارے ملزمان کے حوالے سے عدالت میں تفصیلات نہیں آ جاتی، عدالت آپ کی درخواست ضمانت کو سنے گی ہی نہیں، اور آپ کو ضمانت کا جو آپ حق لینے آئے ہیں وہ آپ کو ضمانت نہیں دی جائے گی۔ اور عدالت نے 2 ہفتوں کے اندر نیب سے رپورٹ طلب کر لی، اور نیب کو یہ کہا ہے کہ وہ عدالت میں یہ سارا ریکارڈ 29 جعلی بینک اکاؤنٹ سے جن کا ریکارڈ عدالت نے طلب کر لیا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے MP ہیں علی نواز مہر نے ان کے اختلافات پہلے سے چل رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اب جب جو مراد علی شاہ نے اپنا استعفیٰ جمع کروایا ہے، یا جو PDM کا استعفوں کی ایک مہم چلی ہے، اس میں جب سارے MPs کو کہا گیا تو جو علی نواز مہر ہیں انہوں نے کہا بھی میں تو ریزائن نہیں دے رہا،
ان سے جب سوال پوچھا میڈیا نے کہ آپ کیوں نہیں ریزائن دے رہے، تو انہوں نے کہا جی کہ میرے اختلافات چاہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اس وقت جو ان کی پالیسیز ہیں میں ان سے اختلاف کرتا ہوں، اور یہ میرے خلاف ہے، بلاول ہاؤس میں میرے خلاف ایک کھچڑی پک رہی ہے، اور اگر میں نے ریزائن کر دیا تو یہ میرا ریزائن کسی اور کا مانے نہ مانے، کسی اور کا یہ تسلیم کرے نہ کریں، پی ڈی ایم ریزائن دے نہ دے، عمران خان کی حکومت جائے نہ جائے، میرا ریزائن بلاول زرداری نے اسی وقت تسلیم کر کے مراد علی شاہ کو کہنے کے اور سپیکر کو کہنا ہے کہ یہ تسلیم کیا جائے، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، اور ان کو بہانا چاہیے کہ میں ریزائن دوں، جو میں ریزائن نہیں دے رہا، اس لیے میں انکاری ہوں، میں ریزائن نہیں دوں گا، چاہے پوری پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے اور سندھ اسمبلی میں جو بیٹھے ہیں سارے ریزائن کر دیں۔ مشتاق علی نواز مہر نے کہا کہ میں ریزائن نہیں کروں گا کیونکہ میرے اختلاف ہیں بلاول زرداری سے، اور بلاول زرداری کو موقع مل جائے گا اور وہ میرا ریزائن منظور کر لے گا، اور میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ اب یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حالت۔ اب یہ تو وہ لوگ ہیں جو کھل کر سامنے آ رہے ہیں، ابھی تو بڑے لوگ ہیں جو چپ کر کے بیٹھے ہیں، جو ریزائن دینے کو تیار نہیں ہیں، تو یہ سارا کٹا چھٹا بہت جلد کھلے گا۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔